آخر کار 73 ایئرز کے بعد جب ٹائٹینک کا ملبہ ملا تو یہ میرین انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ وہ سارے سوالات جو ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ کر گئی تھی ان کے جوابات ڈھونڈنے کا وقت آ چکا تھا۔ اٹلانٹک اوشن کی 4000 میٹر گہرائی میں پچھلی کئی دہائیوں سے ٹائٹینک کا ملبہ کالے اندھیرے میں موجود تھا۔ کئی ایکسپیڈیشنز ارینج کیے گئے جنہوں نے شپ ریک کی لا تعداد فوٹوز کیپچر کی۔ اوشینک ایکسپلورر پی ایچ نارشلے نے 30 سے زیادہ مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے کا دورہ کیا ہے، لیکن انہوں نے 300 فٹ بڑا سوراخ ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ البتہ ٹائٹینک کی اس پروفائل فوٹو میں 30 فٹ کا یہ ایریا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز آ کر لگی تھی۔ اس کا ایریا صرف 11 اسکوائر فیٹ بنتا ہے، اور کیلکولیشنز کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں سے 370 گیلن پانی ہر سیکنڈ میں ٹائٹینک کے اندر جمع ہو سکتا تھا۔ اسی سپیڈ سے پانی بھرنے کا مطلب ہے کہ پوری شپ میں پانی ٹوٹل 2.5 گھنٹے میں بھرا ہوگا، اور آئی وٹنس کے مطابق ٹائٹینک کو ڈوبنے میں بھی 2.5 گھنٹے ہی لگے تھے۔ یعنی ایک مسٹری تو سالو ہو گئی کہ ٹائٹینک میں 300 فٹ بڑا سوراخ نہیں تھا بلکہ صرف 30 فٹ بڑا کریک پڑا تھا۔ پر یہ اکیلی ہی ایک مسٹری نہیں تھی، ابھی اور بھی کافی کچھ جاننا باقی تھا۔ ٹائٹینک شپ ریک پر انویسٹیگیشن کے دوران ریسرچرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شپ کا اگلا حصہ جسے باؤ کہتے ہیں وہ اس کے پچھلے حصے یعنی اسٹرن سے زیادہ اچھی حالت میں کیسے پڑا ہے، اور ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ کیوں ہے۔ اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے ہائی ٹیک سونار اسکیننگ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا۔ ROVs نے ٹائٹینک شپ ریک سائٹ کی لاکھوں فوٹوز کیپچر کی اور پھر ان کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ایک 3D ماڈل میں کنورٹ کیا۔ اس ماڈل میں وہ تمام ڈیٹیلز بھی تھیں جن کو نارملی اس گہرائی میں کوئی عام کیمرہ یا انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ماڈل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 392 فیٹ لمبے اسٹرن کے تمام ڈیکس ایک دوسرے کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں جیسے یہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاغذ کی شپ ہو۔ مختلف پارٹس شپ سے الگ ہو کر آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔ صرف اس میں لگے 2 کسی گھر کی سائز جتنے بڑے انجن ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی ماڈل میں ایک اور اہم اشارہ بھی چھپا ہے، وہ اشارہ جو اسٹرن کی اس حالت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ 110 سال پہلے اسٹرن جب اوشن فلور سے آ کر ٹکرایا تو اس کے نشانات آج تک یہاں چھپے ہوئے ہیں، جن کو صرف 3D ماڈل کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹرن جس وقت اوشن فلور سے ٹکرایا تو وہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا تھا۔ سائنسدان ان نشانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹرن اس وقت حیرت انگیز طور پہ 80 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے پانی کے اندر جا رہا تھا۔